قیامت کے دن اللہ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں کر لے گا۔ 4 سوال پوچھے گا، اور ایک حدیث جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے اس میں 5 چیزیں ہیں، اور یہاں بھی 5 ہیں، لیکن ایک چیز کو جو ہے وہ ایک سوال میں درج کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حتی یسأل عن 4 عن عمرہ فیما افناہ، پہلے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کہاں فنا کیا۔ ہم نے عمر دی، تم نے چوکوں میں کھڑے ہو کے تو نہیں گزار دی، تم نے چائے والے پھٹے پہ بیٹھ کے تو نہیں گزار دی، تم نے قیمتی عمر کو حماموں پہ بیٹھ کے ضائع تو نہیں کر دیا، تم نے آوارگی کے اندر عمر کو برباد تو نہیں کر دیا۔ عمر کے بارے میں پوچھے گا، یہ میری نعمت ہے، تم نے میری اس نعمت کی کیا قدر کی، اس نعمت کی کیا قیمت ڈالی تم نے، اس عمر کو کہاں گزارا تم نے، اس امت کو آوارگی کے ساتھ تم نے کہاں برباد کر دیا۔ ایک سوال کرے گا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ جوانوں، یہ سوال قیامت کے دن رب پوچھے گا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضور فرمایا اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے بندے کو ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ سوال ضرور پوچھنا لے گا کہ جوانی کہاں گزاری، مجنوں تو نہیں بن گیا تھا، دنیا کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہو گیا تھا، تیری نظر بدکاری تو نہیں کرتی تھی، تیرے خیال بہک تو نہیں گئے تھے، تیری سوچیں آوارہ تو نہیں ہو گئی تھی، تو جوان ہو کے رب کے حکموں کو توڑتا تو نہیں تھا، تیری جوانی کی دین کو ضرورت تھی، کابل میں لوگ لٹ رہے تھے، کندھار میں کافرے لٹ رہے تھے، تیری بہن عافیہ صدیقی رو رہی تھی، جیل کی دیواروں سے سر پٹک رہی تھی اور رو رو کے چیخ کے کہہ رہی تھی ہمیں چھڑا لو، ہمیں کافروں کے بیٹوں کی مائیں بننا ہم سے گوارا نہیں ہو رہا ہے۔ تم نے ان کی مدد کو پہنچے، تمہیں محمد بن قاسم اور تمہیں شہاب الدین غوری اور تمہیں صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا باپن اور حسن اور جمال کیوں نظر نہ آیا؟ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ تم اپنی ہی بہنوں بیٹیوں کو دیکھے ریچھوں کی طرح ناچتے رہے، تم نے اپنی ہی نظروں کو گندا کرتے رہے، تم پارکوں اور چوکوں اور بازاروں اور کالجوں کے دروازوں پر کھڑا ہو کے جوانی گزار دی۔ کل کیا جواب دو گے اپنے رب کے سامنے؟ تمہاری جوانی کی ضرورت تھی محمد عربی کو، تمہاری جوانی کی ضرورت تھی غزہ کی پٹی میں پستے ہوئے لوگوں کو، تمہاری جوانی کی ضرورت تھی جو ہے وہ ان لوگوں کو جو دین کی قدروں کو پامال کر رہے تھے، ان کا گلا دبوچنا تھا تم نے۔ کہاں تم نے جوانی گزاری؟ صاحبو، یہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ میں اور آپ تیاری کر رہے ہیں، اگر مجھے میری جوانی کے بارے میں پوچھا گیا تو میں سوچ لوں میں نے کیا کہنا ہے، اور اگر آپ کے پاس جوانی کے لمحے ہیں اور آپ سے پوچھا گیا سوچ لیں آپ نے کیا کہنا ہے۔ اگر آوارگی میں گزاری ہوئی تو پھر کیا جواب دیں گے، لیکن اگر جوانی کسی ڈھب کے کام پہ لگ گئے تو پھر نظریں تو جھکی ہوں گی، رب کے سامنے اٹھیں گے تو نہیں نظریں، لیکن کہیں گے مالک تیرے قرآن کی نوکری کرتے رہے، اس جوانی میں ہم نے تیرے دین کا کام کیا، اس جوانی کے اندر راہ حق کے مسافر رکھے، تو اللہ اتنی دیر تک بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس کو یہ سوال نہیں کر دے گا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور اتنی دیر تک اللہ دولت مند کو اپنے سامنے سے نہیں ہٹنے دے گا جب تک یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ مال کمایا کہاں سے تھا، غریب کا خون تو نہیں نچوڑا تھا، رشوت تو نہیں لی تھی، جھوٹی قسموں سے سودا تو نہیں بیچا تھا، ذخیرہ اندوزی تو نہیں کی تھی، کسی کا حق کا مال تو نہیں کیا تھا۔ اللہ پوچھے گا تو نے یہ مال کیسے کمایا، اس کے ذرائع کیا تھے؟ اگر ذرائع اچھے ہوئے تو بندہ کہے گا مالک میں نے ان ہاتھوں سے مزدوری کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ اگر ذرائع ٹھیک ہوئے تو کہے گا مالک میں نے تجارت کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں التاجر الصدوق مع الانبیاء یوم القیامہ، قیامت کے دن سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر چوتھا سوال وفیما انفقہ، صرف کمانا ہی کام نہیں ہے، خرچ کہاں کیا؟ اللہ تللو میں تو نہیں اجاڑا، تو آج بڑی ڈھینگ ماری جاتی ہے میں 10 لاکھ روپیہ مری خرچ کر رہا ہے، میں نے بیٹے کی شادی کی ہے 5 لاکھ کی آتش بازی کر دی، اتنے پیسے میں نے الیکشن پہ لگا دی، اتنے پیسے میں نے فلاں جگہ خرچ کر دی، یہ میرے کوٹھی کا گیٹ دیکھو یہ 10 لاکھ روپے کا بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، سورۃ البلد ہے، کہتا ہے میں نے بڑا مال خرچ کیا، میں نے یہاں لگا دیا، میں نے یہاں لگا دیا، اور گمان کرتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا بس نہیں چل سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی نظر تجھے دیکھ رہی ہے، تیرا سارا حساب لکھا جا رہا ہے، اور انسان اگر تو خود دیکھتا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین،
वहदैनाहुम नजदैन, हमने तुझे आंखें नहीं दी, हमने तुझे होंठ और जबान नहीं दिए, तू कभी देखता। तूने माल इतना लगा दिया आतिशबाजी पर, 5 लाख रुपए के तूने अपने बेटे की शादी पे आतिशबाजी की है। तेरी गली के दूसरे कोने पर बेवा की यतीम बच्चियां घर की दहलीज पे बूढ़ी हो रही हैं, तुझे वो नजर ना है? तूने 10 लाख रुपया जो है वो खर्च कर दिया है जाके मरी में, और इस पे ढींगे मारता फिरता है। तुझे नाने शबीना को तरसते हुए लोग नजर ना आए? तुझे होटल के पछवाड़े में सर झुका के लाइन में लगे हुए लोग नजर ना आए जो रोटी के टुकड़े के लिए वहां खड़े हैं? तुम्हें घरों में बर्तन मांजती हुई औरतें नजर ना आई? तुझको यतीम, लाचार, दुखी, मजबूर, मसाकीन, अरामिला ये नजर ना आए? तुझे ईद के दिन भी पापड़ बेचते बच्चे नजर ना आए? तूने मासूम बच्चों को बसों में कंडक्टरों के धक्के खाते हुए, पानी बेचते हुए देखा और तुझे इसका ख्याल ना आया? तुझे ईद के दिन भी गुब्बारे बेचते हुए बच्चे नजर ना आए? तुझे अस्पतालों की लावारिस वार्डों के अंदर दवाई के लिए तरसते तड़पते मरीज नजर ना आए? अल्लाह नजअल लहू ऐनैन, तुझे किसी ने नहीं बताया था, हमने खुद आंखें नहीं दी तुम्हें। वलिसाना व शफतैन, तुझे जुबान भी दी थी, चल खुद नहीं कर सकता, किसी को तो कह सकता था, किसी को तो तवज्जो दिला सकता था। तुझे जुबान दी है, 2 होंठ दिए, क्या मकसद है इसका? तूने बर्बाद कर दिया। पूछा जाएगा इन चीजों के बारे में, सवाल होगा तूने माल कहां खर्च किया।